اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 107 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یعنی یہ میرا راستہ ہے، کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر دعوت دیتا ہوں، علی البصیرہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بنیادی طور پر جو ادارہ جناب سید ثاقب اکبر صاحب نے قائم کیا، اس کا نام بھی اسی آیت سے ماخوذ ہے، البصیرہ، اور اس کا جو پورا موٹو تھا یا پورا اس ادارے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ تخلیق تھی، وہ یہی آیت ہے کہ ہم لوگ جو دین کی خدمت سر انجام دیں گے، ہم جو خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، وہ ہماری دعوت جو ہے وہ بصیرت کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے۔ جناب سید ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے، جس طرح سے قبلہ علامہ حسنین گردیزی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کا ایک طویل تعلق ہے، میرا ان کا جو ان کی آخری زندگی ہے، آخری زندگی کے 10 سال وہ میں نے ان کی یعنی اس کے اندر جو ہے گزارے اور ان کے زیر تربیت رہا۔ میں ان کے ان آخری 10 سال کے پروردہ لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے سید ثاقب اکبر صاحب کو بڑا ایک خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر شہید کا، کہ حق کو سمجھنے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا حق کی توہین ہے۔ میں نے سید ثاقب اکبر صاحب کو ان گزشتہ 10 برسوں میں، اگرچہ ضعیف تھے، اگرچہ ان کی عمر جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ دور دراز کے سفر کر سکیں، یا یعنی فعالیت جو ہے وہ اس سطح پر یا اس نہج پر نہیں ہوتی ہے ایک انسان کی، لیکن میں نے دیکھا کہ ثاقب صاحب جو ہیں وہ مسلسل اور انتھک جد و جہد کرنے والا انسان ہے۔ یعنی لمبے سے لمبا سفر، سکھر سے واپس آئے ہیں تو رات، یعنی اگر 3 بجے واپس آئے ہیں تو صبح 9 بجے جو ہے وہ دفتر کے اندر حاضر ہوتے تھے، اور دفتر کے جو امور ہیں، دفتر کی سرگرمیاں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا طویل سفر، بیماری جو ہے وہ ان کو آخری برسوں کے اندر مسلسل یعنی بخار یا اور نکاہت وغیرہ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود آغا صاحب نے کبھی بھی یعنی ایسا نہیں کیا کہ مطلب اپنا جو دفتری کام ہے یا ان امور کو جو ہے وہ تعطل کا شکار کریں۔ ان کی زندگی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جد و جہد کی اگر آپ نے ایک عملی مثال دیکھنی ہو تو وہ جناب سید ثاقب اکبر صاحب کی زندگی تھی۔ بہت سے پہلو ہیں، یقیناً ہمارے بزرگ علماء یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ وقت کی پابندی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی میں نے ان سے یہ درس سیکھا کہ ہمیشہ ہر پروگرام کے اندر وقت کے اوپر حاضر ہوتے تھے۔ انقلاب اسلامیہ ایران کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا، وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے، ہر کام جو بھی وہ کہتے تھے، مثلا اگر ہم نے سیاسی امور کے اندر کوئی یعنی اگر رائے سامنے رکھنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے تھے کہ یار ہمارا کام جو ہے وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اندھا دھند چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ انہوں نے کیے جس میں جو ہے وہ بصیرت چھلکتی ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ اتحاد امت کی جو ان کی کاوش ہے، یہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ کیے جانے والا کام ہے۔ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی، تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ان کی مختلف موضوعات پر جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں، جس میں قرآنیات، سیاسیات کے حوالے سے ان کے آرٹیکل ہیں، ان کے تجزیات ہیں، اسی طرح سے جدید مسائل جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور بھی یعنی اتحاد امت کے حوالے سے ان کی ایک کتاب جو ہے پاکستان کے دینی مسالک، وہ یعنی پاکستان میں تیسری مرتبہ شائع ہونے والی، اور تمام مسالک کے لوگ جو ہیں اس کتاب کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر بیان کیا ہے ثاقب صاحب نے، یہ مکمل طور پر ہمارے مذہب کی نمائندگی کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ایک شخصیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نمونہ عمل کے طور پہ وہ ہمارے سامنے ہے، وہ جناب سید ثاقب اکبر کی ذات ہے۔ میں اب برادران کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں مجلس وحدت مسلمین کی شورائے عالی، مجلس وحدت مسلمین کے قائدین
اور تمام احباب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، یہ تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ منعقد کیا ہے، میں ان تمام احباب کا البصیرہ کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے ممنون ہوں۔ ثاقب اکبر صاحب کے فرزند ڈاکٹر علی عباس نقوی جو کہ اس وقت صدر نشین ہے البصیرہ کے، انہوں نے آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنی تھی لیکن ایران کے سفر کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ بہرحال تمام البصیرہ کے اراکین کی جانب سے آپ تمام احباب کا، بالخصوص مجلس کے قائدین کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔